میرے لخت جگر تمہیں معلوم ہے کہ تم دنیا میں دنیا بنانے کے لیے، بلڈنگ بنانے کے لیے، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ ماں جو ہے اپنے بچوں کا ذہن بنا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہو، دنیا میں جنت کی تیاری کے لیے آئے ہو۔ اللہ تمہیں جنت دے گا جہاں اللہ ایسا محل دے گا جس میں دودھ کی، شہد کی، پانی کی، فلٹر پانی کی نہریں بہیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم: أي امرأة صلت خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعدها دخلت من أية أبواب الجنة شاءت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، کئی دنوں سے آپ دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو باتیں کہی گئیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہم لوگوں کی زندگیوں میں داخل فرمائے۔ اور آج آخری مجلس ہے، آپ اور ہم یہ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ جو بات عمل کرنے کی کہی جائے گی اور جو کام کرنے کے لیے کہا جائے گا انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ دیکھو میرے بزرگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو صحابہ کی پاکیزہ اور مقدس جماعت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی کی صحبت کے لیے صحابہ کی جماعت کو اللہ تعالیٰ دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ جماعت کو بچا کے رکھا تھا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے اس جماعت کو بچا کے رکھا تھا۔ کیسے لوگ تھے؟ ابرہم قلوبا، دل کے بہت صاف لوگ تھے۔ اعمقہم علما، علم میں بہت گہرے لوگ تھے۔ احسنہم خلقا، اخلاق کے اعتبار سے بہت اونچے مقام پر تھے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس جماعت پر اتنا زیادہ اعتماد ہے، اتنا زیادہ بھروسہ ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے برے لوگوں کے حق میں بہتر ہوں، میں اپنی امت کے گنہگاروں کے حق میں اپنی امت کے برے لوگوں کے حق میں بہتر ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے امت کے برے لوگوں کے حق میں بہتر ہیں، تو آپ اپنے امت کے نیک لوگوں کے حق میں کیا ہے؟ آپ کی امت کے نیک لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے نیک لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، اور میری امت کے برے لوگ میں ان کے لیے سفارش کروں گا اور وہ میری سفارش کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن میرے بزرگوں، اسی وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے بڑا سے بڑا گنہگار ہوگا، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، شرابی ہوگا، زانی ہوگا، جواری ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بڑا سے بڑا فاسق، مجرم، گنہگار میدان محشر میں اس کے لیے سفارش کروں گا اور وہ میری سفارش کی وجہ سے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری سفارش ان مسلمانوں کے لیے حرام ہوگی، میری سفارش ان مسلمانوں کے لیے حرام ہوگی جو میرے کسی بھی صحابی کے اندر کمی نکالتے ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جماعت پر اتنا زیادہ اعتماد ہے اور بھروسہ ہے کہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ میدان محشر میں ان مسلمانوں کے لیے میری سفارش حرام ہوگی جو میرے صحابہ کے اندر کسی بھی طرح کا کمی نکالتا ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی واجب الاحترام ہے، قابل احترام ہے۔
اور ایک انصاری صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ملک شام گیا ہوا تھا۔ بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی، تھکنے کے بعد میں ایک گرجا گھر میں جا کے آرام کرنے لگا۔ گرجا گھر میں صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک گرجا گھر میں آرام کر رہا تھا۔ اتنے میں نے کیا دیکھا کہ میں جہاں آرام کر رہا تھا اس گرجا گھر کے اندر ایک شیر آ گیا، شیر۔ یہ انصاری صحابی فوراً اپنا ہتھیار اور اپنی تلوار سیدھا کرنے لگے، کہیں یہ شیر میرے اوپر حملہ نہ کر دے۔ اس شیر کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی اور وہ شیر اس صحابی سے کہنے لگا کہ بھائی تم ہتھیار نہ سنبھالو اور اپنی تلوار سیدھی نہ کرو، میں تم پر حملہ کرنے کے لیے، میں تم کو پھاڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ اللہ نے مجھے ایک پیغام دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے اور میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اس پیغام کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو تم بتا دو۔ اللہ نے اس شیر کو بولنے کی طاقت دی۔ تو صحابی رسول اس شیر سے پوچھنے لگے، بتاؤ اللہ محمد اللہ۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس شیر سے وہ صحابی رسول پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ اللہ نے تم کو کیا پیغام دے کر میرے پاس بھیجا ہے؟ تو وہ شیر کہنے لگا، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ سارے مسلمانوں کو یہ بتا دیں کہ بہت زیادہ سفر کرنے والے حضرت معاویہ، اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ حضرت معاویہ کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو انصاری صحابی اس شیر سے پوچھنے لگے، بتاؤ کون معاویہ؟ وہ شیر کہنے لگا، ابو سفیان کے بیٹے معاویہ، آپ ان کے بارے میں لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ ایک ایک صحابی کے بارے میں میرے بزرگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی کے بارے میں بتاؤ کتنی بڑی بڑی باتیں اور کتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ان کے لیے سنائی گئی۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو دنیا میں بھیجا، ہر نبی کی امت میں اللہ نے ایک محدث کو پیدا کیا اور میری امت کے محدث عمر ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ محدث کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا محدث اسے کہتے ہیں جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہوں، جس کی زبان پر حق بولتا ہو۔ ہمارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر تم تو وہ ہو کہ تمہاری زبان پر فرشتے بولتے ہیں، تمہاری زبان پر حق بولتا ہے، تمہیں دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ میری امت کے بڑے سے بڑے فاسق فاجر، میں اس کے لیے میدان محشر میں سفارش کر سکتا ہوں اور وہ میری سفارش کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری سفارش ان مسلمانوں کے لیے حرام ہوگی جو میرے کسی سے صحابی کے اندر کسی طرح کی کمی نکالتا ہوگا۔ ہر صحابی رسول سے محبت کا ہونا میرے بزرگوں ضروری ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے اور اس حدیث پر غور کریے، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اپنا علاقہ چھوڑ دے، اپنا صوبہ چھوڑ دے، اپنا ملک چھوڑ دے اور ساری دنیا کو چھوڑنے کے بعد جو دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور مقدس جگہ جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، کوئی آدمی حرم محترم خانہ کعبہ میں چلا ہے اور وہاں آنے کے بعد حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں یا حجر اسود یا رکن یمانی کے بیچ میں بہت خاص جگہ ہے، وہ ایک نماز پڑھیے 1 لاکھ نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ زندگی کی 55 سال کی نماز ایک طرف اور خانہ کعبہ کی ایک نماز میرے بزرگوں زندگی کی 55 سال کی نماز پہ بھاری ہو جاتی ہے۔ اس خاص مقام پر ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی وہاں آ جائے اور وہاں آنے کے بعد پوری زندگی اس طرح گزار دے کہ رات بھر وہ بندہ نفلیں پڑھتا رہے، دن بھر روزہ رکھتا رہے، رات بھر نفلیں پڑھ کر اور دن بھر روزہ رکھ کر پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑے ہو کر گزار دے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
اگر اس بندے یا بندی کے دل میں موت سے پہلے ذرہ برابر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں ذرہ برابر بھی اس بندے یا بندی کے دل میں نفرت ہوگی، تو پوری زندگی حرم میں رات بھر نفلیں پڑھ کر دن بھر روزہ رہ کر گزارنے والا، اگر موت سے پہلے اس کے دل میں ذرہ برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا آپ کے خاندان والوں کے بارے میں ذرہ برابر بھی نفرت ہوگی، موت کے بعد سیدھے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ کے حوالے کر دیں گے۔ صحابہ سے محبت کا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کا ہونا، یہ تو میرے بزرگوں ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، لیکن اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ اصل ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، جو کئی دنوں سے ہمارے اور آپ کے سامنے بات آ رہی ہے کہ میرے بزرگوں محبت کا تقاضا وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں۔ آپ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، کیا حال تھا مدینے کے مسلمانوں کا کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جانے پر میرے بزرگوں کوئی خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، کتنی بڑی مصیبت مسلمانوں پر آئی تھی، مسلمانوں نے اس دن کو خوشی کا دن نہیں بنایا، تو آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے جانے پر ہم اور آپ اگرچہ دل سے خوشی نہیں مناتے، لیکن وہ عمل تو ظاہر کرتے ہیں جس سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، یہ 9ویں کی رات ہے، 7ویں کی رات ہے، 8ویں کی رات ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نواسے کی ان راتوں کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اس رات کو کیسے گزارا تھا، اور ان راتوں کا ہم اور آپ میرے بزرگوں کیسے گزارتے ہیں۔ اگر محمد الرسول اللہ کے اس نواسے نے میدان محشر میں ہم سے اور آپ سے پوچھ لیا کہ ہم نے تو ان راتوں کو ایسے گزاری تھی اور تم نے ان راتوں کو کیسی گزاری، تو میرے بزرگوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحابی کو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ خاص طور سے جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اس سے پہلی جو رات تھی شب جمعہ۔ دیکھو میرے بزرگوں، جمعے کے دن شہادت، حضرت حسین کا مقام اور مرتبہ تو خیر بہت آگے کی چیز ہے، لیکن یاد رکھنا حدیث میں ہے اگر کسی آدمی کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہو جائے یا جمعے کے دن ہو جائے، جمعے کے دن یا رمضان کے مہینے میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن کوئی بھی مسلمان ہو یا رمضان کے مہینے میں انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت تک کے لیے قبر کا عذاب ہٹا لیتے ہیں۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میدان محشر تک اللہ نے جمعے کے دن مرنے والے یا رمضان میں مرنے والے کے لیے قبر کا عذاب اٹھا لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آگے بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائیں گے اور اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ تو جمعے کے دن موت، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کی شہادت، آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ کتنا اللہ تعالیٰ اونچا مقام ان کو دیتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو رات شب جمعہ تھی، حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے اور رات کیسے گزاری ہے؟ ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ جن چیزوں کو انہوں نے اپنے قریب نہیں آنے دیا، ان چیزوں کے ہمیں اور آپ کے قریب نہیں ہونا چاہیے۔ مغرب کی نماز حضرت نے جماعت کے ساتھ پڑھائی، عشاء کی نماز حضرت نے جماعت کے ساتھ پڑھائی، اور اللہ اکبر آپ کتابوں کا مطالعہ کریے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی حضرت حسین اور ان کے ساتھی سو نہ سکے، پوری رات انہوں نے تلاوت میں، عبادت میں، ذکر میں، درود شریف پڑھنے میں، پوری رات انہوں نے اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ لیکن آج ان سے محبت قدم بھرنے والے بتاؤ ان رات کو کہاں ضائع کر دیتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی میں ضائع کر دیتے ہیں۔ وہاں پوری رات میرے بزرگوں نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں گزر رہی ہے، اور یہاں پوری رات سڑکوں پہ ناچنے گانے میں، اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ تو میرے بزرگوں بتاؤ حضرت حسین سے محبت قدم بھرنے والے خدا کی قسم یہ موت قیامت تک کبھی اپنی محبت میں سچے نہیں ہو سکتے۔
فجر کی نماز حضرت نے جماعت کے ساتھ پڑھائی، اور خیر ایک مشہور واقعہ ہے جو اس کے بعد دنیا میں پیش آیا۔ سن 61 ہجری ہے، 10 محرم الحرام ہے، جمعے کا دن ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی۔ جمعے کا وقت ہو گیا، حضرت سفر میں تھے، پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، سفر میں حضرت تھے۔ حال میرے بزرگوں حال یہ تھا کہ جسم پر 67 زخم آئے تھے، 33 زخم نیزے کے تھے، 34 زخم تلواروں کے تھے، سارا جسم خون سے خالی ہو چکا تھا، سارا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، گھر کے 17 لوگ نگاہوں کے سامنے کٹ چکے تھے، 72 ساتھیوں کا سر کاٹ کر نیزے کے انیوں پر چڑھا دیا گیا تھا۔ اتنی مصیبت کی گھڑی میں بھی کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کی وصیت پر عمل کر کے دکھا دیا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک پیغام دے دیا، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، کسی بھی حال میں نماز سے مسلمان کو سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ میرے بزرگوں بتاؤ، گھر میں ایک بھائی کا انتقال ہو جائے، دوسرا بھائی بھی مر جائے، ماں بھی مر جائے، باپ بھی مر جائے، پورا گھر مر جائے، پورا خاندان ویران ہو جائے، تو جس آدمی کا پورا خاندان اجڑ جائے اس بندے کو کتنی تکلیف ہوگی؟ حدیث میں ہے کہ پورے خاندان کے مر جانے پر جتنا آدمی کو غم ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، اس سے کہیں زیادہ غم اور افسوس ایک فرض نماز کے چھوٹنے پر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ 12 بجے تک 1 بجے تک بتاؤ، دین کی بات سنتے ہیں، حضرت حسین کی محبت میں بیٹھتے ہیں اور کتنی آسانی سے فجر چھوڑ دیتے ہیں۔ پوری زندگی اس طرح گزار دو، لیکن خدا کی قسم محمد اور رسول اللہ کے نواسے سچی محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ سچی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ان کے نقش قدم پر چلیے، آپ اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق بنائیے۔ میرے بزرگوں بتاؤ، ایک بات میں اکثر کہتا ہوں، پھر آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کسی کو عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو اس کی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا نام ہو، اس کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، اس لیے کہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی دنیا میں اگر 1000 سال بھی زندہ رہے، 1000 سال تو ویسے کوئی رہے گا نہیں، 100 سال کے اندر سب چلے جاتے ہیں، لیکن چلو مان لو، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ یا بندی 1000 سال بھی دنیا میں زندہ رہے اور موت کے وقت آخری وقت میں اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو سچوں کے سچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آخری وقت جس بندے یا بندی کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، موت کے بعد اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کو اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ 1000 برس زندگی میں اس نے کیا کیا ہے اس کا سوال و جواب نہیں کریں گے۔ تو میرے بزرگوں بتاؤ، ہم چاہتے نہیں چاہتے کہ جب دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، خوش رہے یا نہ رہے، پر یہ تمنا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ میرے بزرگوں بتاؤ، چاہتے نہیں چاہتے؟ میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں، پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی، پھر اسے تازہ کر لیجئے، اور یہ حدیث ہے، میں مطلب صرف سن کے بیان نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں نے پڑھی یہ حدیث، پھر آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا، فجر میں بھی آ رہا ہے، ظہر میں بھی آ رہا ہے، عصر مغرب عشاء بھی، سفر میں بھی نماز کا اہتمام کر رہا ہے، حضر میں بھی، نماز کا کوئی سمجھوتا نہیں، یہی حضرت حسین کا پیغام ہے۔ بتاؤ، اتنی مصیبت کی گھڑی، گھر کے 17 لوگ نگاہوں کے سامنے کٹ چکے، سارے ساتھی ادھر شہید ہو چکے، خود اپنے جسم پہ 67 زخم کھائے ہوئے، پھر بھی نماز میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو رہا ہے۔ ہم تو رات میں 1-2 بجے تک موبائل چلا رہے ہیں، نیند کا غلبہ ہے، نماز کتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے، آپ اس حدیث میں میرے بزرگوں ملاحظہ فرماؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا اور اس نمازی مسلمان کے جب مرنے کا وقت ہوگا، جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ اس نمازی مسلمان کی روح نکالنے کے لیے بھیجے گا، حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نمازی مسلمان جب اس کے مرنے کا وقت آئے گا، روح نکالنے والا فرشتہ اس کی روح نہیں نکالے گا جب تک وہ فرشتہ خود اسے کلمہ نہ پڑھا دے۔
روح نکالنے والا فرشتہ ہی پہلے کلمہ پڑھائے گا، پھر روح نکالے گا، پھر اس بندے کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے گا کہ میرے بزرگوں بتاؤ، جس بندے کو یہ فکر ہو میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، بتاؤ نماز کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ روح نکالنے والا فرشتہ ہی کلمہ پڑھا کر پھر روح نکال کر اس کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے گا۔ وہ مسلمان کبھی نماز چھوڑ سکتا ہے؟ اور اس کے برعکس یاد رکھنا میرے بزرگوں، اگر نماز کے ساتھ ہم اور آپ لاپرواہی کا معاملہ کر رہے ہیں، جب چاہا پڑھ لیا، جب چاہا چھوڑ دیا، تو اس کا نقصان بھی بہت بھیانک ہے، بہت برا انجام ہے۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑ کے زندگی گزارنے والا کیا پتا یہ بغیر ایمان ہی کے دنیا سے چلا جائے، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس کا ایمان اس سے چھین لے۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ موت سے پہلے ہم سے ہمارا ایمان جیسی دولت ہم سے چھین لیا جائے؟ آپ اندازہ لگائیے، زندگی میں حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے، زندگی میں حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے بس۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج پوری زندگی کو بدلنے کے لیے ہے، اس لیے اللہ نے حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض کیا ہے۔ حدیث میں ہے جس آدمی پہ حج فرض ہو حج نہ کرے، جس پہ حج فرض ہے وہ حج نہیں کر رہا ہے، تو حج جس پہ فرض ہے حج نہیں کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں محمد رسول اللہ کا یہ اعلان ہے، یموت یہودیا او نصرانیا، یا تو یہودی بن کے مرے گا یا تو عیسائی بن کے مرے گا، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے، حدیث ہے یہ۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس مسلمان پہ حج فرض تھا اس نے حج نہیں کیا اور حج کیے بغیر مر گیا، لوگوں نے اسے قبر میں دفن کر دیا، اور اس کے دفن کرنے کے بعد کسی آدمی نے قسم کھا لیا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں فلاں آدمی یہودی یا عیسائی ہو کے مرا ہے، تو حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی قسم سچی ہے، اس آدمی کو اپنے قسم کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ کتنی سخت بات ہے یہ۔ تو آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، اسے کوئی رسم اور رواج نہ بنائیے کہ آپ چلو بھائی تقریر ہوگی نمبر دے کے چلے آئیں گے، کہ نہیں، اپنے لیے کہ جو بات کے میں جو بول رہا ہوں اپنے لیے کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے دے، آپ جو سن رہے ہو اپنے لیے سنو کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ آپ ذرا اس حدیث پہ غور کریے، جو حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اور وہ بھی کتنی مشکل عبادت ہے، پیسہ چاہیے اچھا خاصا، اس کے لیے پیسہ بھی چاہیے، دوسرا ملک بھی چاہیے، راستے کا پرامن ہونا بھی چاہیے۔ اتنی مشکل عبادت جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اگر اس میں کوئی لاپرواہی یا سستی کر رہا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ بندہ یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا، مسلمان بن کے نہیں مرے گا۔ تو آپ ذرا غور کرو، جو نماز دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہے، اس کے لیے پاسپورٹ بھی نہیں چاہیے، 4 یا 5 لاکھ روپیہ بھی نہیں چاہیے، اگر اس کے بارے میں کوئی لاپرواہی یا سستی کرے تو آپ کیا گارنٹی لے سکتے ہیں کہ یہ بندہ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے گا؟ ایک نہیں بے شمار روایتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا۔ آج جو ہمارے گھر جلائے جاتے ہیں، دکانیں اجاڑی جاتی ہیں، ہمارے اوپر حالات آتے ہیں، ایک اللہ والے کہہ رہے تھے یہ غیر نہیں کرتے، یہ محمد الرسول اللہ کی دھمکی ہے، محمد الرسول اللہ کی دھمکی ہے کہ نبی کی دھمکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غیروں سے مسلمانوں کے ساتھ کرواتے ہیں۔ دین کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ جب چاہا عمل کر لیا۔ آپ بتاؤ، جو ہمارے نبی کا دل چاہے گا اللہ اسے پورا کرے گا نہیں کرے گا؟ ہمارے نبی کہہ رہا میرا دل چاہتا ہے، کیا دل چاہتا ہے؟ ہمارے نبی کہہ رہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ نوجوانوں سے کہوں جنگل میں جائیں لکڑیاں لے کر آئے۔ نماز کا معاملہ اگر اتنا نازک نہ ہوتا تو حضرت حسین بھی تھوڑی دیر کے لیے نماز سے سمجھوتا کر سکتے تھے، لیکن پوری زندگی محمد الرسول اللہ کی صحبت میں گزری ہے، نبی کا فرمان اپنے کانوں سے سنا ہے، تو نماز کے بارے میں کیسے سمجھوتا کر سکتے ہیں؟ ہمارے نبی یہ کہہ رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ نوجوانوں سے کہوں وہ جنگل میں جائیں لکڑیاں لے کر آئیں، اور ہمارے نبی کہہ رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے ان مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگا دی جائے جو مسلمان گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں اور بغیر کسی عذر کے مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ یہ نماز چھوڑتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں لیکن گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، کوئی عذر نہیں، پھر بھی مسجد میں نہیں آتے، تو ہمارے نبی کہہ رہا میرا دل چاہتا ہے ان کے گھر میں تو آگ لگ جانی چاہیے۔
تو آپ میرے بزرگوں اندازہ لگاؤ جو نماز چھوڑتے ہوں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنے ناراض ہوں گے. اور آپ ذرا غور کرو، جن مسلمانوں کے گھروں میں نبی کا دل چاہتا ہے آگ لگا دی جائے، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں ایسے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے؟ اور نبی ہی ناراض ہو گئے تو بتاؤ ہمارا اور آپ کا کون رہے گا میدان محشر میں؟ اتنی سخت گرمی ہوگی، 1.5 لاکھ تقریباً ٹمپریچر ہوگا میدان محشر کی گرمی کا. 40-45 ڈگری میں آدمی اوپر نیچے ہو رہا ہے. وہاں تو آدمی دیکھو نماز چھوڑنے کی سزا الگ ہے، نشہ کرنے کی، جہاں جائیے لوگ کہتے ہیں ذرا سا یہ نشیڑی بہت زیادہ ہے. تھوڑا ان کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، یہ شراب پینے والے، گولیاں کھانے والے، انجیکشن لینے والے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسی منحوس چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں ہے، یہ گنہگار جب اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے لیے جہنم کی آگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا تو جہنم کا فرشتہ جس کا نام مالک ہے اس کو آواز لگائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے یا مالک یا مالک یا مالک یا مالک. 1000 سال تک جہنم کے فرشتے مالک کو آواز لگاتے رہیں گے. 1000 سال جب گزر جائے گا تو وہ جہنم کا فرشتہ مالک ان گنہگاروں کی طرف متوجہ ہوگا اور پوچھے گا بدبختو بتاؤ کیا چیخ رہے ہو، کیا چلا رہے ہو، تمہیں کیا چاہیے؟ تو یہ کہیں گے لیقضی علینا ربک، مالک اللہ تعالیٰ سے کہہ دو اللہ مجھے موت دے دے، ہم اس جہنم کی زندگی سے بہت عاجز آ چکے ہیں، ہمیں موت چاہیے. تو فرشتہ کہے گا نہیں، موت کو اللہ نے میڑھے کی شکل میں جنت اور جہنم والوں کے بیچ میں اللہ نے موت کو میڑھے کی شکل میں ذبح کر دیا ہے، تمہیں موت نہیں ملے گی. موت کے علاوہ کچھ اور چاہیے تو بتاؤ، موت مانگیں گے لیکن موت نہیں ملے گی. دنیا میں تو بہت 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 آدمی پریشان ہوگا تو ساری پریشانی موت پہ بہرحال آنکھوں سے گزر جاتی ہے، لیکن تو آدمی وہاں موت کی تمنا کرے گا پھر بھی اسے موت نہیں ملے گی. وہ کہیں گے اچھا موت نہیں ملے گی، پانی پینے کے لیے کچھ ملے گا؟ تو دیکھو میرے بزرگوں، نشہ کرنے والوں کو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ فرشتہ کہے گا ہاں پینے کے لیے ہم تمہیں کچھ دے دیں گے. کیا دیا جائے گا ان کو؟ حدیث میں ہے، علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ ترغیب و ترہیب میں اس روایت کو بیان فرماتے ہیں، دنیا میں زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں، ان کی شرمگاہ سے خون اور پیپ نکلے گا، جہنم کے گڈھے میں جمع ہوگا. فرشتہ اسی خون اور پیپ کو اٹھائے گا، جہنم کی آگ میں کھولائے گا، پھر ان نشہ کرنے والوں کو دے گا لو اسے پی لو. اتنا زیادہ وہ گرم ہوگا کہ حدیث میں ہے پینے کے لیے جب اس خون اور پیپ کو منہ سے قریب کریں گے، اوپر کا ہونٹ سکڑ کے سر پہ چلا جائے گا، نیچے کا ہونٹ سکڑ کے زمین پر چلا آئے گا. گرم اتنا زیادہ ہوگا، پیاس ان کو بے پناہ لگی ہوگی، اس کو پی جائیں گے. اور جیسے ہی پیئیں گے تو قرآن کہہ رہا ہے فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، پیٹ کے اندر جو اتڑیاں وغیرہ ہوں گی وہ کٹ کٹ کے سب پخانے کے راستے سے نیچے زمین پر چلی جائیں گے. اللہ تعالیٰ اتنی بدترین سزا ان کو دے گا. تھوڑے سے نشے کے لیے بتاؤ آخرت کی اتنی بڑی مصیبت آدمی لیے خرید رہا ہے. پھر یہ جہنم کے فرشتے سے جب مایوس ہو جائیں گے تو خود اللہ تعالیٰ کو آواز لگانا شروع کریں گے. دیکھو میرے بزرگوں، موت سے پہلے اللہ نے موقع دیا ہے. روزانہ روزانہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پارا کر ہم گنہگاروں سے پوچھتا ہے هل من سائل یستجاب له، ہے کوئی مانگنے والا جس کی مراد پوری کر دی جائے؟ هل من مستغفر یستغفر له، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا جس کے گناہوں کو بخش دیا جائے؟ حیرت کی بات ہے میرے بزرگوں، جو خدا روزانہ ہم گنہگاروں سے آ کر پوچھتا ہے کچھ چاہیے تو بتاؤ، آج اس خدا کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں، فجر میں بھی اللہ کے گھر کو آنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے. جیسے مسلمان میرے بزرگوں اپنے مطالبات کے لیے حکومت کے سامنے دھرنا دیتے ہیں اور ان سے اپنی ضرورتیں پوری کراتے ہیں، اگر یہ مسلمان اللہ کے گھر میں آ کر اعتکاف کر لے، اللہ ان غیروں سے زیادہ ان کی ضرورتوں کو پوری کر دے گا.
غیروں کے سامنے ذلیل ہونے کے لیے ان کے پاس تو وقت ہے، لیکن اللہ جو خود کہہ رہا ہے کچھ چاہیے تو بتاؤ، اس خدا کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اگر اللہ تعالیٰ روزانہ ہم سے پوچھتا رہا، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ نہ اٹھا سکے، اللہ کے گھر میں نہ آ سکے، فجر چھوڑ کے سوتے رہے، تو جیسے خدا کریم ہے، رحیم ہے، غفار ہے اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، ایسے ہی خدا جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، عزیز الانتقام بھی ہے، بہت زیادہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ جب یہ نشہ کرنے والے جہنم کے مالک سے مایوس ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کو آواز لگانا شروع کریں گے، ربنا ربنا ربنا۔ ہزاروں سال گزر جائیں گے اور چیختے چلاتے رہیں گے، کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا، اور کبھی یہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہیں گے اللہ ہم نے سب دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، سمجھانے والے ہمیں سمجھاتے رہے لیکن ہم پر مال کا نشہ سوار تھا، عہدے کا نشہ سوار تھا، جوانی کا نشہ سوار تھا، ہم ان سمجھانے والوں کی بات کو سمجھ نہ سکے، گناہ کرتے کرتے ہمارے جنازے اٹھ گئے، کہیں گے اے اللہ ایک موقع اور دے دیجیے اور دنیا میں بھیج دیجیے، نعمل صالحا، کبھی ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا اخسؤوا فیہا، یہ بدبخت تو تم اپنی بکواس بند کرو، اللہ تعالیٰ کہے گا لا تکلمون، یہ سب بکواس بند کرو، ہم سے دوبارہ بات نہ کرو، اخسؤوا فیہا، اسی جہنم کی آگ میں ذلیل ہو کے پڑے رہو، دوبارہ تم اس سے بات بھی مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ روزانہ جو آ کر ہم سے پوچھتا تھا کچھ چاہیے تو بتاؤ، اس دن اتنا غضبناک ہو جائے گا، کہے گے اپنی بکواس بند کرو، جہنم کی آگ میں ذلیل ہو کے پڑے رہو، دوبارہ تم اس سے بات مت کرنا۔ اس لیے میرے بزرگوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی دھرتی پہ سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کو اتنی بڑی مصیبت کی گھڑی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر جو عمل کر کے دکھایا ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام دیا ہے، ایک ہی بات جو ہمارے اور آپ کے سامنے روزانہ دہرائی جا رہی ہے، آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اس پر ضرور عمل کریں گے۔ میدان محشر میں یہ کہنا نہ پڑے کہ بدبختی ہم پر غالب آ گئی، سمجھانے والے سمجھاتے رہے اور ہم ان کی بات کو یہی ٹھکراتے رہے، میرے بزرگوں بہت رونا پڑے گا لیکن اس رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک روایت میں ہے اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے، فرشتے جب ان کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی آگ کی طرف لے کر چلے گے، چیخیں گے چلائیں گے اور کہیں گے ہائے محمد ہائے محمد ہائے محمد، لیکن میرے بزرگوں جیسی جہنم کو، اس کی آگ کو، اس کے سانپ اور بچھوؤں کو دیکھیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کو بھلا دیا جائے گا اور بالکل جہنم کی کگار پہ لا کر ان کو کھڑا کیا جائے گا، تو جہنم کا فرشتہ جس کا نام مالک ہے لانے والے فرشتوں سے پوچھے گا کن لوگوں کو تم لے کر آئے ہو جہنم کی آگ میں ڈالنے کے لیے، یہ جہنم میں بھی جا رہے پھر بھی ان کی ایک شان ہے، ان کے ہاتھ پیر کو زنجیروں سے نہیں جکڑا گیا، ان کے ساتھ ان کے شیطانوں کو نہیں باندھا گیا اور ان کے منہ پر مہر نہیں لگائی گئی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جہنم میں بھی جا رہے پھر بھی شان اور عزت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ لانے والے فرشتے کہیں گے میں کچھ نہیں پتا، آپ انہی سے پوچھ لیجئے کس نبی کو امت میں پیدا کیے گئے۔ تو میرے بزرگوں حدیث میں ہے کہ راستے میں تو یا محمد یا محمد یا محمد کا نعرہ لگائیں گے، لیکن چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے۔ اور یاد رکھنا کامیاب ہونے کے لیے اللہ کو ماننا بھی ضروری ہے اور اللہ کی بات ماننا بھی ضروری ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی ضروری ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر آج نعرہ اور دعویٰ ہی دعویٰ ہے یا محمد کا، تو اس دن بھی یہ نعرہ میدان محشر میں لگائیں گے، پھر یہ نعرے کے ساتھ ہی جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اگر نعرہ ہی نعرہ ہے اور محمد رسول اللہ کے فرمان پر عمل نہیں ہے، نعرہ لگاتے ہوئے آپ حدیث پڑھو جہنم کی آگ میں ان کو پھینک دیا جائے گا، جہنم کی کگار پر ان کو کھڑا کیا جائے گا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کو بھلا دیا جائے گا۔ جہنم کا فرشتہ ان مسلمانوں سے پوچھے گا بدبختو تم ہی بتاؤ تم کون ہو، تم ہی اپنے نبی کا نام بتا دو۔
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھول چکے ہوں گے، صرف اتنا ان کو یاد آئے گا اور کہیں گے ہم اس نبی کو مانتے تھے جن کے اوپر قرآن نازل کیا گیا تھا۔ تو جہنم کا مالک کہے گا بھائی قرآن تو صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا۔ اس وقت میرے بزرگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاد آئے گا اور کہیں گے کہ ہاں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت میں پیدا کیے گئے۔ جہنم کا مالک اتنا ان کو سنائے گا کیسے بد نصیب لوگ ہو، اللہ نے ایسا نبی دیا، تمہیں اپنے نبی کی آنسوؤں کا خیال نہ آیا جو پوری رات کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں تمہارے لیے روتا رہا، اپنے نبی کے جسم سے بہنے والے خون کا تمہیں خیال نہ آیا جو طائف کی سرزمین پر گرا، اس کے موتی جیسے ٹوٹے ہوئے دانتوں کا تمہیں خیال نہ آیا۔ ایسا نبی پا کر، ایسا قرآن پا کر، ایسا دین پا کر بھی تمہارا ٹھکانے یہ جہنم کی آ گئے۔ فرشتہ جو ان کو بہت سنائے گا ایسا نبی تم پائے تھے، پوری زندگی ہر نماز میں جو تمہارے لیے دعا کرتا رہا، پھر بھی تمہارا انجام یہ جہنم کی آ کے بہت روئیں گے، لیکن اس وقت رونے دھونے سے کچھ نہیں آتا ہے گا۔ ایک ساتھ سب کو جہنم کی زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو سارے کے سارے ایک زبان ہو کر کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آگ ان کو جلانے کے لیے آئے گی، پھر پیچھے ہو جائے گی، 3 مرتبہ آگ ان کو جلانے کے لیے آئے گی، پھر پیچھے ہو جائے گی۔ جہنم کا فرشتہ اس آگ سے پوچھے گا تم ان کو جلاتی کیوں نہیں؟ آگ کہے گی میں انہیں کیسے جلا دوں، جبکہ ان کی زبانوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، ان کو جلاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ آگ سے کہا جائے گا نہیں 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 جلاؤ، اللہ کا یہ حکم ہے، لیکن اتنا خیال کرنا ان کے چہرے اور دل کو مت جلانا، یہ وہ گناہگار نہیں ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں پڑے رہنے کے لیے ڈالے گئے ہوں، چند دنوں کے لیے گناہوں کی سزا کاٹنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر میرے بزرگوں جہنم میں یہ دعا کرنا شروع کریں گے، یا اللہ یا رحمان، کاش آج ہی ہم دعا کر کے اللہ سے توبہ کر لیں، بہت توبہ کریں گے، دل سے توبہ کریں گے، یا حنان یا منان یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ آخر اللہ تعالیٰ کو ایک دن ترس آئے گا، اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بھیجے گا، جبریل جاؤ ذرا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھنے والوں کا کیا حال ہے۔ حضرت جبریل آئیں گے، دیکھیں گے سارے جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے، اور وہ لوگ جہنم کے فرشتے سے پوچھیں گے بھئی یہ کون ہے، اتنا حسین جمیل خوبصورت چہرہ تو کبھی ہم نے کسی کا دیکھا ہی نہیں۔ تو فرشتہ ان سے کہے گا رے یہی 2 فرشتہ ہے جو تمہارے نبی کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاتا تھا، قرآن لے کر جاتا تھا۔ پھر چیخنا چلانا شروع کریں گے اور کہیں گے جبریل جاؤ ذرا ہمارے آقا کو بھی ہمارا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ یا رسول اللہ آپ نیک مسلمانوں کے ساتھ جنت کے بالا خانوں میں آرام کر رہے ہیں، اور ہم اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے لیے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ایک نظر کرم اور کر دیجئے کہ اللہ یہاں سے نکال کر آپ کے پڑوس ہمیں جنت میں کر دے۔ حضرت جبریل واپس جائیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا حال ہے، حال سنائیں گے۔ جبریل ان لوگوں نے کچھ کہا ہے؟ حضرت جبریل کہیں گے اللہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو اپنا سلام پہنچانے کے لیے، اپنے نبی کو اپنا حال بتانے کے لیے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل جاؤ فوراً ان گنہگاروں کو ان کے نبی کو ان کا سلام پہنچاؤ، ان کے نبی کو ان کا حال بتاؤ۔ حضرت جبریل ہمارے نبی کے پاس جنت میں جائیں گے، شاندار بیجوڑ سفید موتیوں کا محل ہوگا، اس میں محمد الرسول اللہ آرام فرما رہے ہوں گے، جہنمیوں کا سلام پہنچائیں گے، جہنمیوں کا حال بتائیں گے۔ میرے بزرگوں جنت کوئی رونے کی آنسو بہانے کی جگہ نہیں ہوگی، لیکن گنہگاروں کا حال سننے کے بعد فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اور اتنا 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 لمبا سجدہ ہمارے نبی کریں گے کہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ کو اپنے حبیب پہ ترس آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع رأسک یا محمد، میرے محبوب سر تو اٹھاؤ، سل تعطا، آپ جو کچھ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع، اگر آج آپ کسی کے بارے میں سفارش کریں گے آپ کی سفارش بھی قبول کی جائے گی۔ ہمارے نبی روتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں گے اور کہیں گے اللہ میری امت کے گنہگاروں پر آپ کا حکم نافذ ہو چکا، اب آپ ان کو وہاں سے نکال کر میرے ساتھ جنت میں کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے محبوب آپ خود جائیے،
اور جس نے بھی دنیا کے اندر ایک مرتبہ سچے دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ اپنے خود اپنے ہاتھوں سے اسے نکال کر لائیے. ایک ایک کو نکالیں گے سب کوئلے کی طرح کالے ہوں گے، پھر ان کے ماتھے پر لکھا جائے گا، ایک نہر میں غسل دیا جائے گا. یہ وہ گنہگار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کی برکت سے ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ نے ان کو جہنم سے نکال دیا. اب ان کے لیے جنت واجب ہو گئی، اب ان کے لیے جہنم حرام ہو گئی. میرے بزرگوں بتاؤ، جو نبی ہم گنہگاروں کا اتنا ہمدرد ہو اور وہ دنیا سے جاتے جاتے اعلان کر رہا ہے الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں کسی بھی حال میں نماز مت چھوڑ دینا. بتاؤ اگر اس نبی کی اس وصیت پر ہم اور آپ عمل نہ کریں تو کون کرے گا؟ ایک تو یہ نیت کرو انشاءاللہ عمل کریں گے، کرو گے انشاءاللہ. اور ایک آخری درخواست میں آپ سے کر دوں، آج کل میرے بزرگوں ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں، وہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، پہلے بھی ہوئے آج بھی ہو رہے ہیں، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن یہ ارتداد کیسے رکے گا؟ ہم اور آپ کی اس کے لیے کیا کوشش محنت کر رہے ہیں؟ صرف چند پوسٹ جو ہے آپ واٹس ایپ سے پھیلا دیجئے، کچھ تھوڑے سے افسوس کا اظہار کر دیجئے، کیا اس سے ارتداد رک جائے گا؟ ایک مرتد ہونے والے کے لیے صحابہ کتنی بڑی بڑی قربانی دے دیتے تھے، کسی طرح مرتد نہ ہونے پائے، اور اگر مرتد ہو گیا دوبارہ اسلام میں چلا ہے، صحابہ اس کے لیے کتنی قربانی دیتے تھے. ایک بادشاہ تھا جبلہ ابن ایہم غسانی، بہت بڑا اپنے ملک کا بادشاہ تھا. وہ اللہ نے اسے ہدایت دی، مدینہ چلا آیا، مسلمانوں کے ساتھ رہنے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ بھی حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ گیا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. اسی بیچ میں اس کی چادر ایک دیہاتی مسلمان سے الجھ گئی، اور خیر اس نے ایک دیہاتی مسلمان کو اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ اس کا دھڑ ٹوٹ گیا. اور اس دیہاتی نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ حضرت جبلہ نے مجھے مار دیا ہے. تو حضرت عمر نے اس کو بلایا اور کہا دیکھو بھائی، اسلام کے اندر تو انصاف ہے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے بادشاہ تھے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے بادشاہ ہیں، اور ان کے بیٹے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے مصر کے اندر ایک دفعہ گھوڑا دوڑانے کا مقابلہ ہوا، اس میں انہوں نے بھی شرکت کی، اور ایک عیسائی کا گھوڑا آگے نکل گیا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اس عیسائی کو 2-4 کوڑے لگا دیے زور زور سے. اس نے کچھ نہیں کہا، بھاگتا ہوا مدینہ المنورہ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس نے اپنا کپڑا ہٹا دیا اور کہنے لگا غلم علی ابن الامیر، کہ امیر المومنین عمرو بن عاص، مصر کے بادشاہ عمرو بن عاص کے بیٹے نے میرے اوپر ظلم کیا، مجھے کوڑا مارا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قاصد بھیجا، عمرو بن عاص سے کہا کہ جس حال میں ہو اپنے بیٹوں کو لے کر مدینہ حاضر ہو جاؤ. حضرت عمرو بن عاص مدینہ آ گئے. اس عیسائی سے حضرت عمر نے کہا اچھا اب یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا. اس نے ساری بات بتائی. تو حضرت عمر عمرو بن عاص جو مصر کے بادشاہ تھے ان سے کہنے لگے کہ دیکھو، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنم دیا تھا، تم نے ان کو غلام کب سے بنا لیا؟ لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنم دیا تھا، تم نے ان کو غلام کیسے بنا لیا؟ اور اس عیسائی سے حضرت عمر کہنے لگے کہ دیکھو، جیسے اس نے تم کو مارا ہے تم بھی اسے مارو. میرے بزرگوں آپ اندازہ لگاؤ، ایک عام آدمی ہے، وہ بھی مسلمان بھی نہیں، عیسائی ہے، اور جتنے کوڑے بادشاہ کے بیٹے نے اس کو مارا تھا اتنے ہی کوڑے اس نے بھی مارے. لیکن کوڑا زمین پہ رکھنے سے پہلے وہ کہنے لگا سچ کہا تھا جس نے بھی کہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے انصاف کرنے والے ہوتے ہیں. اور کوڑا زمین پہ رکھنے سے پہلے اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت عمر کی اس انصاف کو دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو گیا. جبلہ ابن ایہم سے حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ دیہاتی بھی تم کو مارے گا. وہ کہنے لگا حضرت مجھے ایک رات سوچنے کا موقع دیجیے. خیر لمبا واقعہ ہے. اس کی ناک کا مسئلہ آ گیا کہ ایک دیہات کا ان پڑھ آدمی اور ایک ملک کا بادشاہ تھا میں، اور مجھے تھپڑ مارے گا. خیر اس کی ناک کا مسئلہ آیا اور وہ جو ہے اسلام چھوڑ کے مرتد ہو کر پشتون دنیا چلا گیا.
مرتد تو ہو گیا، لیکن میرے بزرگوں اس پہ مسلمانوں کا رد عمل کیا ہوا؟ اس کو اس کے حال پہ چھوڑا نہیں گیا۔ 5 لوگوں کو تیار کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس بھیجا اور کہا جاؤ جبلہ ابن احم کو سمجھاؤ۔ ادھر دیہاتی سے بھی کہا گیا تم بھی اسے معاف کر دو، اس نے بھی معاف کر دیا۔ 5 لوگوں کو حضرت عمر نے بھیجا اور اس سے کہا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ تم دوبارہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہارے سارے جرم کو معاف کیا جائے گا، تم کو پھر وہی عزت دی جائے گی جو پہلے تمہیں عزت حاصل تھی۔ جب یہ 5 لوگ اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا کہ ہاں میں دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری 2 شرط ہے۔ کتنی شرط ہے؟ اس نے کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ جاؤ عمر سے کہہ دو عمر اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے، میری پہلی شرط ہے۔ اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ عمر خلافت میرے نام لکھ دے، خلیفہ میں رہوں گا، عمر نہیں رہیں گے۔ اگر عمر میری دونوں شرطوں کو قبول کر لیں گے میں بھی دوبارہ ایمان میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ ان 5 لوگوں نے کہا دیکھو جہاں تک حضرت عمر کی بیٹی سے رشتے کا معاملہ ہے تو ہم عمر کے لیے اس کو تیار کر لیں گے، عمر تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں گے، لیکن خلافت تمہارے نام لکھ دی جائے یہ 5 لوگوں کا کام نہیں ہے، سارے مسلمان مل کر آپس میں جس کو چاہیں گے اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ عمر سے پوچھ لو، اگر عمر میری ان دونوں شرطوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے میں بھی دوبارہ ایمان میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ ان لوگوں نے آ کر حضرت عمر کو اس کا حال بتایا۔ حضرت عمر کہنے لگے نہیں فوراً جاؤ اور جبلہ کو بتا دو کہ عمر تم سے اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دے گا اور عمر خلافت بھی تمہارے نام لکھ دے گا، لیکن اللہ کے واسطے تم دوبارہ ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ کہ میرے بزرگوں بتاؤ ایک آدمی جو ایمان سے چلا گیا اس کو ایمان پر لانے کے لیے بتاؤ حضرت عمر کتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہے کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ عمر تم سے اپنی بیٹی کی شادی بھی کرے گا اور خلافت بھی تمہارے نام لکھ دے گا، لیکن اللہ کے واسطے تم دوبارہ ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ 5 لوگوں کو حضرت عمر نے پھر وہیں سے بھیج دیا، اور جب وہ شہر میں داخل ہو رہے تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ شہر کے باہر ایک جنازہ آ رہا ہے۔ تو اس جماعت نے لوگوں سے پوچھا بھئی یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ اسی جبلہ ابن احم کا جنازہ ہے۔ جب یہ دوبارہ وہ شہر میں داخل ہوئے تو ان کے جانے سے پہلے اس کی موت ہو چکی تھی، کفر پہ مرا ہوا، مر تو گیا، لیکن میرے بزرگوں بتاؤ اس کو بچانے کے لیے کتنی فکریں ہوئی؟ ہم اور آپ کیا فکریں کر رہے ہیں؟ کیا ہماری عورتوں میں ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا وہ جذبہ بنایا تھا؟ گھروں میں قرآن حدیث کی کیا تعلیم ہم نے شروع کی؟ یاد رکھنا میرے بزرگوں اگر اپنے بچوں کو مدرسوں اور مکتب میں نہیں بھیجیں گے تو یاد رکھنا ہم نے ان کو مرتد ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے، آگے کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اگر بچوں کو مکتب میں نہ بھیجیں مدرسے میں نہ بھیجیں تو یاد رکھنا ان کو ہم نے اور آپ نے مرتد ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے، کب یہ اسلام چھوڑ دے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی عورتوں کا حال دیکھیے کہ وہ عورتیں بچے اور بچیوں کے دلوں میں ایمان کو کیسا فولاد بنا دیا کرتی تھی اور ایمان کو کیسا لوہا لاٹ بنا دیا کرتی تھی۔ ان کے لیے جسم کا ٹکڑے ٹکڑے کرانا تو آسان تھا، سب کچھ قربان کرنا آسان تھا، لیکن ایمان کا سودا کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ آج میرے بزرگوں بتاؤ ایسا ایمان بچے اور بچیوں کے دلوں میں فولاد بنا دیا جائے تو کیا اتنی آسانی سے ایمان کا سودا کر لے جائیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے بیٹے حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو مسیلمہ کذاب نے گرفتار کیا، اور مسیلمہ ان سے کہنے لگا کہ حبیب تم اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے۔ تو حضرت حبیب بن زید کہنے لگے نہیں ظالم تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، میرے نبی تو صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخری نبی ہے، ان کے بعد قیامت تک دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں، وہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ تو ظالم نے حضرت حبیب کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر اس نے پلٹ کر وہی سوال دہرایا اور کہنے لگا تم اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، محمد اللہ کے رسول نہیں، علیہ باللہ۔ بار بار وہ ایک ہی سوال دہراتا رہا۔
ہر سوال کے جواب میں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مسیلمہ کذاب کی نبوت کا انکار کرتے رہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے رہے۔ اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، ایک پیر کاٹ دیے، دوسرے پیر کاٹ دیے، آنکھیں نکال لی، جسم کی بوٹی بوٹی اس نے کر دی۔ اور جب جوان بیٹے کی اس طرح بوٹی بوٹی ہوئی لاش ماں کی نگاہوں کے سامنے آئی ہے، ماں نے جوان بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے بعد وہ یہی کہنے لگی، لہذا اليوم ارضعته، بیٹا یہی دن دیکھنے کے لیے تو میں نے تم کو اپنی چھاتی کا دودھ پلایا تھا۔ وعند اللہ احتسبته، اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں شہید کی ماں کہہ کر مجھے پکاریں گے۔ اگر ماں کی گود میں تربیت ہوگی تو اولاد اس طرح بوٹی بوٹی تو کرا سکتی ہے، لیکن میرے بزرگوں ایمان کا سودا نہیں کر سکتی ہے۔ آج گھروں میں تربیت نہیں، بتاؤ کیا کیا خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ہے، 60 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، شوہر پہلے ہی دنیا سے جا چکے ہیں، بڑھاپے کے 4 جوان بیٹے ہیں، 4 جوان بیٹوں کو سمجھا رہی ہیں، انتم تعلمون ان الدار الباقیہ خیر من الدنیا الفانیہ، میرے لخت جگر تمہیں معلوم ہے کہ تم دنیا میں دنیا بنانے کے لیے، بلڈنگ بنانے کے لیے، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ ماں جو ہے اپنے بچوں کا ذہن بنا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہو، دنیا میں جنت کی تیاری کے لیے آئے ہو۔ اللہ تمہیں جنت دے گا، جہاں اللہ ایسا محل دے گا جس میں دودھ کی، شہد کی، پانی کی، فلٹر پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جنت جہاں اللہ کا دیدار ہوگا۔ جنت اور اس کی نعمتوں کو حضرت حنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کے سامنے، کیا جنت اور اس کی نعمتیں ہوں گی؟ آج میرے بزرگوں بتاؤ، کیا ہماری مائیں اولاد کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتی ہے؟ کیا جنت اور اس کے نعمتوں کا بیان ہوتا ہے؟ جہنم اور اس کی ہولناکیوں سے کیا اولاد کو ڈرایا جاتا ہے؟ پورے قرآن کے اندر اللہ نے 3 ہی چیز کو بیان کیا ہے، توحید کو، رسالت کو، آخرت، قبر، برزخ، محشر، اور جنت اور جہنم کو۔ کیا میرے بزرگوں دن ہوگا؟ ایک واقعہ، ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ اگر ہم نے عمل کر لیا پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے چین ہی چین، سکون ہی سکون اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جنت میں دکھائیں گے۔ جمعے کا دن ہوگا، جمعے کے دن ہوگا، ساری جنت والوں کو اللہ تعالی اکٹھا کریں گے اور جنت والوں سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدَكُمْ، جنت والوں بتاؤ تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ یہ جنتی کہیں گے اللہ ہمیں کیا چاہیے؟ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو خوبصورت نہیں بنایا؟ آپ نے ہمیں ایسا ایسا محل نہیں دیا؟ اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ جنت والوں سے کہیں گے نہیں، دیکھو کہ جنتی اللہ کے سامنے جب سجدے میں گریں گے تو اللہ تعالیٰ منع کرے گا، نہیں دیکھو یہ سجدے کی جگہ نہیں ہے، نماز پڑھنے کی جگہ، یہ تو بس موج مستی کرنے کی جگہ، تھوڑے دنوں کے لیے میں نے تم کو دنیا میں عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ وہاں نماز پڑھنا بھی چاہو گے اللہ تعالیٰ منع کر دے گا، دیکھو میرے بندے نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، تو بس کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب ترابا واصحاب الیمین ما اصحاب کیا شاندار زندگی ہوگی جنت کی۔ آپ نماز پڑھنا بھی چاہو گے اللہ تعالیٰ منع کر دے گا، نہیں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، بس یہ موج مستی کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندو آج میں تم کو ایسی نعمت دوں گا کہ اس نعمت کے مقابلے میں جنت کی ساری نعمتیں بھول جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سے پردہ ہٹا دیں گے اور یہ سارے جنتی ایک ساتھ اللہ کا دیدار کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سارے مسلمان آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے ایک ساتھ اللہ کو کیسے دیکھ پائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ہی بتاؤ، جب آسمان پہ 14ویں کا چاند نکلتا ہے تو کیا اس کے دیکھنے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ کہ جیسے آسانی کے ساتھ آسمان کے 14ویں کی چاند کو ساری دنیا کے لوگ دیکھ لیتے ہیں، اسی طرح ایک ساتھ سارے مسلمان اللہ کو دیکھیں گے، اور جیسے ہی اللہ کے چہرے پہ نظر پڑے گی 70 سال گزر جائیں گے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ 70 سال کے بعد تھوڑا سا جب ان کا ہوش آئے گا، اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے کہیں گے کہ داؤد میرے بندوں کو اپنی زبان سے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ پھر اس کے بعد میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ خود اپنی زبان سے سورہ رحمان پڑھ کر جنت والوں کو سنائیں گے۔
کیا شاندار زندگی ہوگی جس اللہ کے سامنے پوری زندگی سر جھکاتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، اس اللہ کو نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور اس اللہ کی زبان سے سورہ رحمان سن رہے ہوں گے۔ ایسی زندگی پانے کے لیے تھوڑی سی میرے بزرگ اگر کچھ پریشانی اٹھانی پڑے، نیند کی قربانی دے کر مسجد آنا پڑے تو کون سا سودا مہنگا ہے؟ نیت کرے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے۔ اور یہ جو ارتداد کی لہریں چل رہی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو گھر میں ماحول بنا رہی ہے، بچوں کو سمجھا رہی ہے کہ میرے بچوں دیکھو یہ جنت اور اس کی نعمت اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا، اور یہ جان کی بازی لگانے سے نعمت ملے گی، صرف تھوڑا سا عمل کرنے سے نہیں۔ چاروں جوان بیٹے آگے گئے، اللہ کے نام پہ قربان ہو گئے، اور جب ماں کو خبر ہوئی کہ میرے چاروں بچے شہید ہو گئے تو بوڑھی ماں بوڑھی پیشانی مصلے پہ رہ کے سجدے میں سر رکھ کے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، جس دن کے لیے میں نے اپنی اولاد کو دودھ پلایا تھا تو نے اسی دن کے لیے میری اولاد کو قبول کر لیا ہے۔ یہ میرے بزرگوں ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے دلوں میں آخرت کا تذکرہ کریں، ایسا ان کا ایمان مضبوط ہو جائے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے ایمان کا سودا ان سے نہ کر سکے۔ بچپن میں آپ سنتے ہوں گے اور ایک جملہ آپ ہر آدمی سے کہ بھائی مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن ایمان نہیں بیچ سکتا ہے، لیکن انتہائی ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ایک بات جو کبھی ہم کہا کرتے تھے لیکن آج میرے بزرگوں بتاؤ اس کے خلاف نگاہوں سے دیکھنے کو مل رہا نہیں مل رہا ہے۔ کہاں عورتوں کے اندر جب دین ہوا کرتا تھا، آپ بتاؤ ابو جہل کو کون نہیں جانتا ہے؟ لعین هذه الامہ، اس امت کا ملعون کس کو کہا گیا؟ ابو جہل کو کہا گیا ہے۔ اس کے بیٹے اکرمہ ہیں، اکرمہ اپنے باپ ابو جہل کے ساتھ یہ بدر میں قسم کھا کر آئے تھے کہ ہم مکہ لوٹ کے نہیں جائیں گے، یا تو ہماری قبر بنے گی یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنے گی۔ اکرمہ اتنے سخت جانی دشمن تھے، پوری زندگی محمد رسول اللہ کے خلاف، اور جب ہمارے نبی 10 رمضان مبارک کو مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، ہر ایک کے لیے ہمارے نبی نے عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن اس وقت ہمارے نبی نے کہا تھا سب کے لیے معافی ہے، لیکن 15 ایسے مجرم ہیں، 15 ایسے گناہ کرنے والے ہیں کہ ان 15 کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اگر یہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے لٹکے ہوں گے وہاں بھی ان کی گردن مار دی جائے گی، وہاں بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان 15 میں سے ایک کون ہے؟ حضرت اکرمہ بھی ہے۔ یہ بھی مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے، تہامہ کے ساحل پر گئے، کشتی میں بیٹھ گئے، اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جا رہے تھے، لیکن یہ عورتیں ہیں، آپ دیکھو اللہ نے ان سے کتنا بڑا دنیا میں کام لیا ہے، جن کی وجہ سے سخت جانی دشمن رسول اسلام میں آتے تھے، جن عورتوں کی وجہ سے غیر خود اسلام میں آتے تھے، آج ہم نے اور آپ نے ان عورتوں کی فکر چھوڑ دی تو خود غیروں کے ساتھ جانے لگی۔ اکرمہ کی بیوی محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی کیا رسول اللہ میرا شوہر بھاگ چکا ہے، آپ نے اعلان کیا ہے اگر آپ اجازت دے تو میں اسے لے کر آؤں گی۔ ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اس کو امن لے کر آؤ، سمجھا بجھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی اور انہوں نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور کہنے لگے یا رسول اللہ، حضرت اکرمہ غلام رسول بننے کے بعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ پوری دنیا میں اللہ کی اتنی بڑی زمین پر مجھے کسی بھی چہرے سے اتنی زیادہ نفرت نہیں تھی جتنی نفرت مجھے آپ کے چہرے سے تھی، لیکن یا رسول اللہ آج آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد پوری دنیا میں کسی بھی چہرے سے اتنی زیادہ محبت نہیں جتنی محبت مجھے یا رسول اللہ آپ کے چہرے سے۔ آپ بتاؤ اتنا سخت قسم کا جانی دشمن ہے رسول اللہ کا، ایمان کا، اسلام کا، لیکن بتاؤ وہ ایک عورت کی وجہ سے ایمان میں آگے نہیں آ گیا۔ لیکن جب ماؤں کی، عورتوں کی، بچوں کی فکریں اور تربیت چھوڑ دی جائیں گی تو یہی خود غیروں کے ساتھ، جن کی وجہ سے غیر اسلام میں آتے تھے، خود غیروں کے ساتھ جانا شروع کر دیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں بچوں کو بھی دیکھنا ہے، عورتوں کو بھی دیکھنا ہے، خود اپنی ذات سے بھی دین پر عمل کرنا ہے۔ ہر طرف سے جب دین پر عمل کیا جائے گا پھر میرے بزرگوں ہمارے اور آپ کے لیے جینا آسان ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہوگی، اور دنیا میں جو ہمارے اوپر ذلت ہے اس ذلت کو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے ختم فرما دے گا۔ اس لیے باتیں تو بھائی جتنی کی جائے بات ہی ہے، عمل تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دو آخر میں، اچھا میرے بزرگوں یہ بتاؤ، ایک آدمی کنویں میں گر جائے، کہاں گر جائے؟
کنویں میں. اب آپ شاندار بہترین خطیب صاحب کو بلا کر لے گئے، بھائی آپ اس کے سامنے تقریر کرو کسی طرح کنویں سے باہر آ جائے. یا آپ نے کتاب لے کر اس گرنے والے کو پکڑا دیا کہ بھئی یہ پڑھ کر کنویں سے باہر آ جاؤ. تو میرے بزرگوں بتاؤ، جو آدمی کنویں میں گر گیا ہے کیا وہ کتاب پڑھ کر تقریر سن کر کنویں سے باہر آ سکتا ہے؟ اس کو تو رسی لا کر سیڑھی لا کر کسی طرح کھینچ کے باہر نکالنے کی ضرورت ہے. اور ہم چاہتے ہیں امت جو گناہوں کے دلدل میں گری ہوئی ہے، مائک سے جو ہے تقریر کر کے اور کچھ کتابیں اور واٹس ایپ سے کچھ دین کی بات ادھر ادھر پھیلا کے اس کو گناہوں کے دلدل سے نکال لیا جائے. خام خیالی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے تو میرے بزرگوں تھوڑا سا ہر ایک کو دوسرے کو سمجھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا بھئی اللہ کی نافرمانی نہ کرو. اس لیے اپنی ذات سے بھی اللہ کے گھروں کو مسجدوں کو بھریں گے. ہم جس محلے میں رہتے ہیں کوشش یہ کریں کوئی آدمی ہمارے محلے میں بے نمازی نہ رہے، جھوٹا نہ رہے، دھوکہ دینے والا نہ رہے، کسی کو پریشان کرنے والا نہ رہے. جب ایسا محلہ بن جائے گا انشاءاللہ دنیا ہی کو اللہ تعالیٰ جنت کا نمونہ بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو باتیں کہی گئی اور ابھی جو کہی گئی ان باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.